साईं ते कलमा नबी दा पढ़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी। नहीं बात है कि एक चीज से पैदा हुए हैं आप, तो आपकी जीन्स में, बिल्कुल, तो आप कॉपी तो कर रही है। वो नहीं, एक होती है ना कार्बन कॉपी हूँ ना मैं अपने तो अब्बा की। ये वो चाहे जिसने तस्वीर बनाई बेशक कर सकता है। बेशक। मेरा जो आलम है छोटा हाँ सा, जी, तो मैंने तो प्यार से रखा ना, मेरा आलम ना जुदा हो मेरे मुझसे। हाय। तो मैं क्योंकि बड़ा इसी उम्र में था जब मेरे अब्बा की दुनिया से वो रुखसत हो गए, अल्लाह तो वो रहा कि वो नाम आलम मेरे इर्द गिर्द रहे, जबरदस्त। इसलिए मैंने नाम ये रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आरिफ साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेंटरटेनमेंट की तरफ से सबसे पहले रमदान मुबारक। जी आपको भी मुबारक। शुक्रिया। हम थे लाहौर में तो सोच रहे थे कि क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके पास करें। आप बताइए, आ जाइए हम। जी जरूर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, लेकिन बस तकल्लुफ नहीं कीजिएगा क्योंकि इफ्तारी हमारी तरफ से होगी। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप जल्दी से जो है मुझे निकाल के दे दीजिए समोसे, हाथ में उसके आप निकाल दें मुझे मशरूम रोल, और मुझे आप पेटीज निकाल दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया आने के लिए। ये रही जी आपकी इफ्तारी टेबल पे। अगर कुछ चीज़ पसंद ना आए तो माजरत पहले से ही। जो है ही अफ्तार, तो उसमें पसंद ना पसंद वाली तो बात ही कोई नहीं है। वैसे आपस की बात है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? जो मिल जाए मौके पे अल्लाह वाकई? ताला। हाँ ये तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की नेमत है, तो इसको बिल्कुल। तो रिजेक्ट तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन फिर भी एक कोई ऐसी फेवरेट डिश जो बड़ा दिल करता है कि बार बार बनवाऊं और बार बार खाऊं। नहीं मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मुझे ना पुलाव, मटन अच्छा, पुलाव बड़ा पसंद है, जबरदस्त। लेकिन मैं ज्यादा खा नहीं सकता। अल्लाह। अच्छा, आपको बनाना आता है? हाँ बनाना हैं? बिल्कुल। कौन सी ऐसी डिश है जो आप बहुत अच्छी बना लेते हैं? मैं सारी डिशें बना लेता हूँ। माशाल्लाह। मोस्टली प्रदेश काटा है मैंने, तो मुझे पता है अल्लाह, इसमें जायका क्या होता है और कैसे बंदा उसे एंजॉय कर सकता है। जबरदस्त। कैसा टाइम था वो बचपन का टाइम, वो बचपन के रमदान। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत यादें हैं। हाँ। और जो कभी जुदा नहीं होती। हाय। और मैं समझता हूँ जिंदगी की याद का पैकर है, और आपको समेट के मिल जाती है एक बुक की शक्ल में, आपकी दिमाग में वो रहती हैं, वो खुशबू की एहसास जो है वो भी आपके रहता है, बिल्कुल। जो बचपन में पहली दफ़ा जो आप देखते हो या करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे बहुत बड़े इस चीज़ में बड़ा मैं क्या उसे कहते हैं कि टची हूँ ज़्यादा। हाय। रोज़ा खुशाई हुई थी आपकी? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, याद है? बिल्कुल, कोई किस्सा तो बिल्कुल। बताएं जरा। मेरे दादाबू ने बकायदा कि आज मेरे पोतरे का रोज़ा है। ओए माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब उस वक्त क्योंकि हम घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो शो पे जाते थे, मुख्तलिफ इवेंट्स हुआ करते थे, लेकिन मैं फिर भी मैं वो रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए थे, क्योंकि वो टीवी की रिकॉर्डिंग थी बिल्कुल ऐसा ही है। सो बहुत अच्छी रोज़ा कुशाई हुई मेरी, अल्लाह ताला ने, मैं बड़ा, बल्कि मैंने पहले ही रख लिया। एक्साइटमेंट होती है ना बिल्कुल बंदे को, बिल्कुल तो एक्साइटमेंट मैं- होती है पहले रोजे की। हाँ, तो इसलिए बड़े है हार वगैरह मुझे पहनाए गए। अच्छा। जब मैं वो अबू आए मुझे, तो उन्होंने नई थद्दी जो रुपए वाली जी वो जी मुझे जी जी, दी। माशाल्लाह। वाजिबा मेरे बेटे ने रोज़ा रखा है, ऐसा करके कहा, बड़ा अच्छा लगा। अरे वाह भाई, कितनी एक्साइटमेंट हुई होगी ना उस वक्त। जाहिर है ये एक बेहतरीन यादें होती हैं, जो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। तो माँ बाप के साथ जो गुजरे हुए पल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका तो कोई मुतबादल है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज कभी ऐसे बैठे हों और वो वक्त याद आ रहे हों, तो सबसे ज्यादा वो कौन सा ऐसा वक्त है जो आपको याद आता है, जो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा जीऊं उसे? किस वक्त को बताऊं हाय, जो हर पल बस जीने को दिल करता है। जो आप बता सकें। मैं समझता हूँ कि जितना भी वक्त गुजरा है मेरा, वो एक खूबसूरत याद है। और मेरा भाग के सौदा लेके आना मेरी अल्लाह। बहनों के लिए बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि ज़्यादा उनका फेवरेट होना। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत
اوڑھنا چھوڑنا ہے بس الحمدللہ. جیسا وقت گزرتا جاتا ہے یہ خواب کی طرح زندگی گزر جاتی ہے اور جو کچھ یادیں باقی رہ جاتی ہیں وہ جو جیسے انسان یاد کرتا رہتا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے. اب اپنے بچوں میں دیکھتا ہوں, اپنا بچپن دیکھتا ہوں, واقعی ہاں اچھا لگتا ہے. سب سے زیادہ کس میں دیکھتے ہیں آپ اپنا بچپن؟ 3 پہر ہیں میرے, ہائے 3 ماشاءاللہ بیٹے, 3 زندگی کے پہر, ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے بڑی جو بات ہے پازیٹیو ہے, الحمدللہ پازیٹیو ہے, بالکل. ان کا مزاج بہت اچھا. سب ابھی ان تینوں میں سے کوئی تنگ کرتا ہے آپ کو؟ چھوٹا سب سے ہے جو ہاں تھوڑا ضدی ہے, وہ شرارتیں بھی کرتا ہے, وہ منواتا بھی ہے, ہاں ایسا ہے سلسلہ. ارے واہ. اور جو بڑے والے وہ سہمے ہیں, تھوڑے کمپرومائزنگ ہیں؟ بڑے والا ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے ایک بردبار جو بہترین ساتھ مدد کرنے والا پاپا کے, واقعی. اور جو میں بات کہتا ہوں اس پہ وہ پہرا دیتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے جو پاپا نے کہا ہے. ارے واہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے ابا کے ساتھ ایسا کیا تھا, شاید اس کا انعام دے رہا ہے میرا اللہ. بالکل ایسا ہی ہے, بے شک. تو اس کے انعام دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. انسان کو بس یہ ہونا چاہیے کہ اسے طریقہ آنا چاہیے اس سے مانگنے کا نا. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. جب انعامات کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس وقت میزمرائز ہو رہی ہوں یہ سارے ایوارڈز دیکھ کر. یہ جو ریکگنیشن آپ کو ملی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے, کوئی ایسا ایوارڈ جو بڑا دل کے قریب ہو, کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے نا, وہ تو پہلا ایوارڈ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا جب پہلی بار ایوارڈ ملا. یہ سب شکرانہ ہے. بالکل ایسا جتنا بھی آپ جتنے ایوارڈز دیکھ رہے ہیں بالکل سب شکرانہ ہے. اور جو سب سے بڑا ایوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ میری پہچان ہے. بے شک ایسا میرا ملک ہے, بے شک میرا پاکستان ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھے میرے پاکستان کے ذریعے سے مجھے میں جانا جاتا ہوں, باہر پہچانا جاتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. باقی جتنے ایوارڈ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, شکر ہے. پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ مجھے 2005 میں ملا تھا ماشاءاللہ. تو یہی ہوتا ہے, تو میرے ابا کو ہی سمجھ لیں, پہلے ابا کو ملا, بالکل. ان کے بعد پہلا بیٹا تھا پاکستان میں جس کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. میں سمجھ لوں مجھے نہیں ملا, پھر میرے پاپا کو پھر سے ملا ہے. بالکل, آخر آپ شبیہ ہیں نا ان کی, الحمدللہ. ایسا ہے نا. کتنی پرسنٹیج آپ بالکل ان کی طرح دکھتے ہیں, اور ہیں, اور آواز سب کچھ. مطلب دیکھیں لوگ تو بہت تعریف کرتے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں ہر چیز ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کتنا قریب تھے. نہیں, بات ہے کہ ایک چیز سے پیدا ہوئے ہیں آپ, تو آپ کی جینز میں, بالکل, تو آپ کاپی تو کر لیں گے. وہ نہیں, ایک ہوتی ہے نا کاربن کاپی ہوں نا میں ہاں, اپنے تو ابا کی. یہ وہ چاہے جس نے تصویر بنائی بے شک کر سکتا ہے, بے شک. اور تو انسان جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, اس کا متبادل نہیں ہے. یہ جو بال کے ٹیشوز ہیں, بالکل لینس کے جو ٹیشو آپ دیکھیں تو یہ نہیں ملتے پوری دنیا میں کسی کے ساتھ. نصیب کیا ملیں گے کسی کے, وہ ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بالکل, تو یہ اللہ کا کرم, اس کا بڑا رحم ہے, اور کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ 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 سے اتنا اچیو کر لیا ہے لائف میں الحمدللہ. ابھی بھی اور کی کوئی خواہش یا کوئی ایسی چیز جو ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بھی اچیو کریں ہے؟ کیوں نہیں, جب جستجو ختم ہو جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو جستجو ہے اسی کا نام ہے زندگی, اور جاری و ساری رہنا چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے. کچھ کرنا ہے, کچھ آگے بھی پلان ہے کہ یہ کروں گا یہ کروں گا. جب تک اس نے کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں تو یہ سدا ہی رہیں گی انشاءاللہ, کیونکہ وہ عزت تو دینے والا اللہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کسی انسان سے تو نہیں ملتی, انسان سے ملے تو سمجھے بڑی خوش قسمتی. جب وہ چاہے تو پھر انسان سے بھی آپ کو عزت ملتی. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. جب انسانوں کی بات ہو ہی رہی ہے, اس دور اور اس دور میں اگر میں کہوں کہ آپ تھوڑا فرق تو کر کے بتائیں تو کیا کہیں گے؟ نہیں, اس وقت ہم سنویے بہت اچھے تھے, سنتے بہت اچھے. بالکل. اب بولتے بہت اچھے ہیں. یہ کہیں آپ میری طرف اشارہ نہیں, میں آپ کو سن بھی رہی ہوں. ایکچوئل بات ہے کہ اس وقت سننے کا دور تھا. بالکل. بڑوں کی باتیں سننے میں ایک مزہ تھا, چاشنی تھی. اب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ بولو اور آگے بھیج دو, ہاں جی, ختم. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے.
سو ایک جو جذبات تھے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب بھی جو مزہ لینا چاہ رہے ہیں زندگی کا، تو انہوں نے گھر میں بیٹھنے کے لیے موبائل کو ایک ضرورت کی طرح استعمال کیا. یہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے لیے اس نے بہت دوریاں جو نزدیکیوں میں لے کے آیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو گھر کے بندے ہیں وہ بہت سارے دور ہوتے جا رہے تھے. ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں نے ابھی یہ اپنایا ہے کہ جب وہ گھر میں بیٹھتے ہیں تو موبائل سائڈ پہ رکھتے ہیں. جیسے مجھے 8 سے 10 سال ہو گئے میں موبائل نہیں سنتا ہوں. تو ابھی کیونکہ کل میری بات میرے جو نئی میں ان سے ہوئی تھی کہ آپ نے آنا ہے تو مجھے انتظار تھا، تو میں نے کہا بھی بالکل میں کیوں نہیں. تو اس سے پتا تھا کہ یہ بھائی جان تو موبائل سنتے ہی نہیں. بالکل وہ لڑکے کو بتایا ہوا تھا تو میں ریڈی تھا. میں نے کہا آج افطار آپ کے ساتھ ہوگا. جزاک اللہ خیر. یہ تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں یہاں پہ اجازت دی آنے کی. اور جب ہم آ ہی رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس پرسکون جگہ کو میں گھر تو کیا بولوں، میں آرام گاہ ہی کہہ سکتی ہوں. آپ نے اس کو نام دیا ہوا تھا سرسبز محل، سرسبز منظر. بالکل، تھینک یو. تو اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیوں آپ نے نام دیا اس کو؟ یہ میری سرکار کی دعا ہے. تو یہ دعا جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی یہی منزل ہوتی ہے، اور ساتھ سبز بھی ہو جائے تو ساتھ منزل بھی ہو جائے. بے شک بے شک. تو میرے رہبر بھی جو تھے ان کی دعا ہے میرے ساتھ، کر میں میرے مالک. اتنا اچیو کرنے کے بعد وہ ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم ادھر بھی گھر لے لیں، ادھر بھی لے لیں، لیکن آپ نے یہی چوز کیا. نہیں، یہ ایک خدا داد چیز ہے جو مجھے ملی ہے، روٹس. ہاں اس پہ تو میں نے سب کچھ زندگی میں ہر چیز کو اچیو جب کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب میں نے دیکھا پوری دنیا تو میں گھوما ہوں، کئی دفعہ گیا ہوں، گنتی میں نہیں آتا. واقعی. تو جتنے لوگ بڑے بڑے نام جن کو ملے ہوئے ہیں اتنے مٹے ہوئے تھے. تو میں نے سوچنا کہ یہ کیسے ہے. جب میں اتنا بڑا نام تو نہیں ہوں، اللہ کا نام بڑا ہے، اسی کی ذات بڑی ہے جو ہمیں عزت دیتی ہے، ہمیں یہ نام مقام دیتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اس کا صدقہ کر کے جو مجھے مقام ملا تو یہ اس کا ایک بہترین تحفہ تھا اور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا نایاب تحفہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب یہ نایاب تحفہ ہے تو ایک تحفہ آپ نے ہمیں بھی دیا تھا جو آپ نے جگنی پڑھی تھی، لیکن اوریجنلی تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ سے بہت سیکھتے ہیں. تو پہلے انہوں نے پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھی. تو اگر میری تھوڑی سی عرضی ہے، اگر آپ تھوڑی سی سنا دیں. اچھا ہائے پلیز. روزہ نہ لگے. ہائے بالکل نہیں. میرے لیے تو بڑی اے میں اللہ والے آندی جگنی جی، اے میں اللہ والے آندی جگنی جی، اے میں نبی پاک دی جگنی جی، اے میں نبی پاک دی جگنی جی، اے میں مولا علی والی جگنی جی، اے میں مولا علی والی جگنی جی، اے میں میرے پیر دی جگنی جی، اے میں سر سبز دی جگنی جی. او دم گٹکوں کرے سائیں تے کلمہ نبی دا پڑھے سائیں پیر میرے آ جگنی جی، اے میں اللہ والے آندی جگنی جی. ہے اللہ. میں آپ کو صحیح بتاؤں اس وقت اتنے گوز بمز آ رہے ہیں، میری آنکھیں اس وقت نم ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ، یہ اللہ کا کرم. واقعی آج بھی اتنی کڑکدار آواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی کی دیوی ہے واقعی. مطلب آپ چائلڈ سٹار ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا جب انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز کیا آپ کے ابو نے آپ کے اندر سے نکالی کہ میرے بیٹے کی آواز اتنی پیاری، یا آپ کو خود وہ چیز پتہ چلی؟ نہیں، بس میں نے منایا تھا اپنے بابا کو. نہیں واقعی. ہائے. وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی باپ ہوئے تو ادا پتر جڑا ہے وہ چاہتا کہ میرا پتر جج بنے. ایگزیکٹلی. بڑی بڑی کرسی تے بیٹھا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. آفیسر ہوئے بڑا. بالکل. تو میرا بیٹا میرے کو نا ورثے چ فقیری مانگ رہے ہیں. بالکل.
یہ فقیری ہے کہ آپ صدا دو گے لوگوں کے گھروں میں جا کے تعریفیں کرو گے اپنی نفی کرو گے سیکھتے رہو گے. کیونکہ زندگی کا جو پروسیس ہے نا اکیلے رہنا بھی کوئی زندگی ہے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار دیے ہوتے ہیں, بالکل آپ کو بے شمار ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کا پروسیس ملتا ہے. جو آپ سیکھ لیتے ہو سب عزیزوں سے لوگوں سے, اسے علم کہتے ہیں. تو یہ علم ہی نہ ہوتا تو لوگ تو میں نے دیکھا کہ بیرون ملک چلے جائیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں, ان کے پاس کوئی رہنے کی کوئی خواہش نہیں رہتی, پیسہ ہوتا ہے, گاڑیاں ہوتی ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ رہ لیں, ساتھ رہیں, اور وہ آپ وفا کریں, کوئی بے وفائی کرے, پھر آپ اسے معاف کریں, پھر زندگی کا پہیا اسے ہی کہتے ہیں چلنا. بالکل ایسا جاری و ساری رہے, یہ صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جفا کرتا ہے آپ اسے معاف کر کے پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسا. تو اسی لیے یہ رمضان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے بے شک کہ آپ اپنے آپ پر قابو پاؤ, کسی کو معاف کر کے زندہ رہو. ہاں یہ الگ میٹر ہے کہ آپ کس نظریے سے معاف کرتے ہو. یہ زندگی کا ایک اوڑھنا بچھوڑنا ہے. بالکل میں اس سے بہت مستفید ہوا ہوں, اور ہر وہ انسان ہوتا ہے جسے کھوج ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا لوگ آج کل نفع اور نقصان بڑا دیکھتے ہیں ہر چیز میں. ہاں, نفع یہ ہے جو آپ نے کسی کو دے دیا, اچھا, نقصان وہ ہے جو آپ کسی کے کام نہیں آئے. واہ, بہت زبردست بات کہی آپ نے. اتنے مختصر طریقے سے نا آپ نے اس کو ایسے ایکسپلین کیا ہے کہ جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ جائے گا, لیکن جسے نہیں آئے گی سمجھ میں وہ اس کا مطلب شاید ڈھونڈنے نکل جائے گا. کوئی بات نہیں, اسے بھی آ جائے گی. لائف میں یقیناً اسٹرگلز بھی بہت ساری آئی ہوں گی, اور یہاں جس مقام پہ آج آپ بیٹھے ہیں اور آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار وہ اس وقت ایسا مقام تھا کہ پتہ نہیں میں آگے بڑھ پاؤں گا کہ نہیں. نہیں, بے یقینی نہیں تھی مجھے, باقی مجھے وحدیت پہ اتنا یقین تھا ماشاءاللہ کہ میرے مالک ایک قدم میں اٹھاؤں گا وہ میرے لیے راستہ جو ہے وہ بنتا جائے گا. آج تک مجھے آج تک یہ یقین ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا اے میرے اللہ تیری وحدیت کو بیان کرتا رہوں گا کسی بھی ذریعے سے انشاءاللہ. وہ کسی بھی گانے کے کسی بول میں کہیں نہ کہیں جھلک دیتا رہوں گا کیونکہ مجھے کہاں سے رنگ لگے تو برکت تو نے ڈال دیا. بالکل ایسا ہی ہے. زندگی میں انسان جو ہے نا بڑا نا امید ہو گیا ہے آج کے زمانے میں اسپیشلی. تو میں تو واقعی چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ فیتھ اور یقین اور یہ سب کتنا ضروری ہے. یقین سے ہی تو زندگی ملتی ہے, اگر یقین نہیں تو زندگی نہیں. بے شک یقین سے ہی آپ کو زندگی ملتی ہے کہ مجھے یقین ہے میرے اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے. بالکل, تو میں خوش ہوں. بالکل, تو جس حال میں خوش رکھتا ہے میں خوش ہوں. میرے سونے مالک, میرا کام ہے کام کرنا, بندہ کرے قولیاں تے سونا رب کرے سولیاں. وہ اچھیاں تو وہ کرتا ہے. بالکل, انسان تھوڑا بہت کمی رہ جاتی ہے تو یہ رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. مجھے بار بار جو ہے نا وہ پورٹریٹ بہت اٹریکٹ کر رہی ہے ماشاء اللہ سے آپ کی اور تینوں کے ساتھ. یہ بہت پیارے میرے اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہی حفاظت کرنے والا ہے. بالکل, وہی ان کی منزلیں آسان کرنے والا ہے. وہی صحتیابی دینے والا ہے. بالکل, میری تو دعا ہے وہ کہتے ہیں اسی سننے نسا ماما کولوں اور اپنے ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਖੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ. آمین. بھائی ظاہر سی بات ہے جب یہ تینوں آپ کے شبیہ بھی ہیں تو ان میں سے ایک نے تو آپ کے ساتھ پرفارمنس بھی کیا ہے. ایک نہیں, تینوں ہی کرتے ہیں. تینوں تو کرتے ہیں, زیادہ تو علی بڑے دکھتے ہیں نا. سب سے پہلے علی نے گایا تھا کرتے کرم ہے. بالکل 2012 میں میں امریکہ گیا تھا, میری فیملی ساتھ تھی, تو وہ 3 سال کا تھا, 3-3.5 سال کا. ریکویسٹ کری تھی یا آپ نے خود لے؟ اس نے کہا تھا میں گاؤں گا. ہاں تو کٹیا کاڑا میں تیڑا ساڑی تو اچھا اس نے گایا. اب ماشاءاللہ وہ 14 سال کا ہے. بالکل ماشاءاللہ. جو سب سے چھوٹا ہے اب عالم لوہار جونیئر, جو مڈل میں ہے وہ عامر لوہار ہے. ماشاءاللہ, وہ بڑا معصوم, وہ بھی بڑا معصوم, بڑا پیارا لگتا ہے. گگلو سا مجھے آ کے پپیاں دیتا ہے, منا لیتا ہے مجھے. سو
ये तोहफे है मेरे अल्लाह के, बिल्कुल ऐसे ही है। सुबहान अल्लाह करता हूँ जब भी मैं अरे, और तीनों फिर आपके बेस्ट फ्रेंड भी होंगे, मेरे बहुत दुख अच्छे सुख दोस्त सब तीनों से शेयर मुझे करना। पकड़ लेते हैं हाय, वाकई और शुरू हो जाते हैं। मैं कहा, अच्छा यार अब मैं किसी वक्त कहूँगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा फिर भी आप ऐसे करेंगे मेरे साथ। नहीं पापा जी, हम आपके तो ऐसा कर सकते हैं। फिर तीनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, हम आपको बूढ़ा नहीं होने देंगे। मैं कहा वाह मेरे अल्लाह, तूने कैसे आशिक बनाए होते हैं। बिल्कुल ये ऐसा ही तेरी है, तरफ से तोहफे आते हैं। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। तो इन तीनों के लिए यही फील्ड है या फिर ये जो चाहेंगे वो ये करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने उनको बिल्कुल खुला इस मामले में रखा हुआ है कि आप जो डायरेक्शन आपको लगे मेरा पुत्र, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, साथ साथ आप पढ़ाई जरूर करो। इसमें आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी फैमिली ही डॉक्टरों की है। मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। सबसे बड़े भाई डॉक्टर बिल्कुल साहब हैं, बिल्कुल। मेरी भतीजियां डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। मोस्टली जितने भाई हैं सारे बिजनेसमैन हैं। हाँ जी, सब माशाल्लाह मेरी फैमिली वेल, मेरा मतलब है उन्होंने अपने आप को नामवर अपने अपनी फील्ड में नामवर, और मेरे अब्बा का नाम है। तो इन तीनों को गाने के अलावा वैसे क्या शौक है? इनको बस देखता हूँ डायरेक्शन कोई कभी कर रहा होता है, अभी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। कोई कुछ गाने बना रहा होता है, स्टूडियो में बैठा होता है। मेरा जो आलम है छोटा, हाँ जी, तो मैंने तो प्यार से रखा ना, मेरा आलम ना जुदा हो मेरी मुझसे। तो मैं क्योंकि बड़ा इसी उम्र में था जब मेरे अब्बा की दुनिया से वो रुखसत हो गए, तो वो रहा कि वो नाम आलम मेरे इर्द गिर्द रहे। जबरदस्त, इसलिए मैंने नाम ये रख दिया। जबरदस्त। तो जब आप लिख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि मैं अब नेक्स्ट कलाम क्या लिखूं, उसकी तर्जी किस तरह से हो, उसकी लफाजी किस तरह से हो, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्योंकि हर चीज़ का एक इंस्पिरेशन होती है। नहीं, ये दीवानगी है, ये आपको ये ऐसा इश्क है, ये सारी रात आपको सोने नहीं देता। हाँ। ये जगाए रखता है। मुझे नहीं मालूम कब नींद आती है मुझे सोचते सोचते, तो मैं कोई ना कोई लाइन सोचता रहता हूँ, फिर अल्लाह ताला उसमें कोई ना कोई रहनुमाई कर देता है। वही गल, बंदा करे कवलियाँ, रब करे सवलियाँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही है। कोई चीज़ लिखता हूँ तो वो फिर बननी शुरू हो जाती है, तो वो फिर कंसीव होता है, फिर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जब वो देता है बिल्कुल वो फिर आना शुरू हो जाता है, मुझे नहीं पता चलता। वो खुद ब खुद होता है, सब सोचना नहीं पड़ता। नहीं, ये पैदा होते हैं लोग आर्टिस्ट। आप पूरी दुनिया के आप ले लें जो बॉर्न आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल उनको देखें, जो बॉर्न है, जो उनको देखें, वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उनको पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल वो पैदा ही आर्टिस्ट हुए, वो बनाया नहीं जाता, ना कोई एकेडमी बनाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कहीं से आप हाँ, सीखना जो है वो अलग है। एकेडमी का सीखा हुआ बच्चा अलग आपको नजर आएगा, वो आर्टिस्ट भी आपको नजर आएगा। बिल्कुल। तो जो बॉर्न होता है वो अलग होता है, बिल्कुल अलग थलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। उसमें बेशुमार नाम है, एक नाम नहीं, मैं नाम लूँ तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक आई एम श्योर आप मेरी शायद इस बात से अग्री भी करें कि जब एक बॉर्न आर्टिस्ट बनता है या होता है, वो अपने रूट से बड़ा कनेक्टेड होता है। एग्जैक्टली, है ना। और आप जैसे अपने रूट से अलग हो जाएं तो शायद आप वो रहते भी नहीं है वो इंसान, ऐसा है। सही बात है, सही बात है। वो एक्चुअल पैदा इसलिए होता है कि उसने अपने रूट्स की तर्जुमानी करनी होती है। बिल्कुल, कि वो कहाँ की रहतल का है। आप देखें, आम किसी इलाके का मशहूर है, बिल्कुल, किसी इलाके का गन्ना मशहूर है, बिल्कुल, किसी इलाके का वो शहतूत जो है वो खाएं तो वो बड़े मशहूर होते हैं। ऐसे बेशुमार फल हैं जो अल्लाह ताला के, ये भी रंग जो हैं इसके भी कोई वजह है दुनिया में आने का। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो है उसके आने का कोई मकसद है। ढूंढने की बात है कि आपने कहाँ तक तलाश की। बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों को जिनको मकसद मालूम होता है लेकिन वो निकल जाते हैं अपनी तलाश में, वो कहते हैं ना गदाकारी करने निकल जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कभी कभार ना उन्हें मकसद नहीं मिलता, तो वो क्या करे फिर? नहीं, उसमें ये बेशुमार सूफी जो है उन्होंने अशारों में बयान किया, इकना नु रब इतना देवे कि इतना दे उसे कि वो संभाल नहीं पाते ना। इकना नु रब इतना देवे बस बस कर न जुबानों, इकना नु रब इतना देवे बस बस कर न जुबानों, तो इकना नु रब कुछ भी ना देवे एवं जान जहानों। पर मकसद है किसी ना किसी का आने का दुनिया में, जुस्तजू है, तलाश
اور پازیٹیوٹی بالکل اور محبت اور پیار. بس نفرت کے لیے 1 گھنٹے کی زندگی ملے گی آپ کی. 1 گھنٹے کی زندگی جسے آپ 60 سال لگاتے ہیں, 50 لگاتے ہیں, 30 لگاتے ہیں. آپ اگر رفتار دیکھیں آسمان کی اور یہاں کی, امیجنیشن میں لے کے آئیں, تو 1 گھنٹے کی زندگی انسان گزار کے جاتا ہے. تو اس میں اس کے بہت زیادہ پلانز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. بٹ 1 گھنٹے کی زندگی, پوری زندگی ایک ہی 1 آور, بالکل ٹھیک ہے, ایک پل گزار کے چلا گیا. جب وہ جاتا ہے تو صدیاں گزر جاتی, اتنے 100 سال ہو گئے. آپ اس رفتار کو دیکھیں اور اس رفتار کو دیکھیں تو ہم تو بہت زیادہ کالے پڑے ہوئے ہیں. پنجابی چ تڑکا لائے کہ اسی اگے ود جائیے. جتنا ہوتا ہے انسان کو اتنا ہی ملتا ہے. آپ جتنا مرضی دوڑ لیں. ہاں محنت ضرور کریں, یہ نہ کہ میرے منہ میں بیر کوئی آ کے پا دے گا. آپ محنت کریں, برکت اس میں اللہ تعالیٰ کا. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. آخر میں جاتے جاتے میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا ہے کہ میں جو ہوں اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کروں, لیکن آپ کی افطاری ہم نے یہاں پہ سیٹ کی ہے. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے. نو وہ دیسی کو دیسی کھانا ہی پسند ہوتا ہے. بہت اچھا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اتنی پیاری افطاری آپ نے. لیکن بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے ویورز جو آپ کے چاہنے والے ہیں, ان میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں, تو ہم سب کے لیے آپ کے لیے کیا ایک میسج ہے وہ پلیز دے دیں. بس میں یہی کہوں گا کہ مختصر زندگی ہے, خواب کی طرح آپ کو ملی ہے. آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ رمضان ہی نہیں, رمضان ترتیب دیتا ہے کہ پورا سال ہم نے ایسا گزارنا ہے. اس میں مل کے, بانٹ کے, سب کو دے کے, معاف کر کے, یہی زندگی ہے پیار کے لیے. وہ نا میرا ایک بول چلتا ہوتا ہے, محبت دل چوں بھلے نہیں جاندے, محبت دل چوں بھلے نہیں جاندے, محبت مجبور ویکھے نہیں جاندے, محبت نے مجنو نو کاسا پھڑایا, محبت نے رانجے نو جوگی بنایا, محبت دے لٹے تے ہو جان دیوانے, جس تن نو لگ دی ہے او تن جانے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ عارف صاحب, بہت بہت شکریہ. رمضان مبارک. خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.